شروع کر دی، دروازے بیچنا شروع کر دیے۔ یہ سمجھ رہے تھے کہ چند دنوں کے لیے ہم آئے ہیں، واپس چلے جائیں گے، اور دریا کا یہ گھاٹ بھی انہوں نے اینٹوں میں تبدیل کر دیا۔ یہیں پر یہ گردوارہ ہوا کرتا تھا۔ میں نے اسے بطور گردوارہ دیکھا نہیں ہے، لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ یہ گردوارہ تھا، سکھوں کا مقدس مقام تھا۔ میں آج صبح وکی کو بتا رہا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق جو پہلے خلیفہ ہیں خلفائے راشدین میں سے، آپ نے نبی پاک کی رحلت کے بعد جب اسامہ بن زید کا لشکر رومنوں کے خلاف ارسال کیا تو ان کو جو ہدایات جاری کی، ان میں ایک ہدایت آپ نے یہ دی کہ کسی مذہبی جگہ کو تباہ نہیں کرنا، فصلوں کو آگ نہیں لگانی، بچوں کو قتل نہیں کرنا، عورتوں کو قتل نہیں کرنا، بوڑھوں کمزوروں بیماروں پر ہاتھ نہیں اٹھانا۔ مذہب کے جو لوگ ہیں، جو بھی ان کا مذہب تھا، وہاں بھی اسلام تو نہیں پہنچا تھا، اسلام تو عربوں کی جانے کے بعد وہاں پہنچا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسی مذہبی شخص کو کوئی ایذا نہیں دینی۔ ہماری بدبختی یہ ہوئی کہ جس طرح ہم یہ دروازے اور کھڑکیاں اور وہ گھاٹ جو تھا اسے برباد کر رہے تھے، گردوارے میں پولیس اسٹیشن قائم کر دیا۔ اور یہ وہ پولیس اسٹیشن تھا جسے کرمنل انویسٹیگیشن ایجنسی کہتے ہیں، یعنی جب عام پولیس والے کسی جرم کا سراغ نہیں لگا پاتے تو پھر ملزموں کو ان کے حوالے کیا جاتا ہے۔ میرے خیال میں وکی نے اور اس کے باقی رفقائے کار نے مل کر یہ جو کام کیا ہے کہ اسے میوزیم میں کنورٹ کرنے کی منظوری کروا لی ہے، یہ بہت بڑا کارنامہ ہے۔ جہلم میں بہت بڑی بڑی شخصیات ہو گزری ہیں۔ میں سب سے پہلے مولوی عبد المجید ملنگ کا نام لوں گا، جو 1919 پہ پیدا ہو گئے اور 66 میں فوت ہو گئے، یعنی 57 برس کی عمر میں وہ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ میں انہیں اپنا مرشد کہتا ہوں۔ کیا اللہ والا تھا، کیا حق کی باتیں کرتا تھا۔ عربی، فارسی، سنسکرت، اردو، پنجابی پر مکمل دست رساصل تھی۔ ہر سال میاں محمد بخش کی برسی منایا کرتے تھے، اور اسی میں وہ ملکی سیاست، بین الاقوامی سیاست، معیشت، مذہب، کلچر، ساری باتوں کو میاں محمد کے کلام کے ذریعے بیان کیا کرتے تھے۔ ان کے قریب ایک سید زادہ پار کے گاؤں سے آیا، سید سجاد حسین شاہ، وہ انہیں نہیں کہا ہو کر رہ گیا۔ سارے گاؤں کے، سارے شہر کے آوارہ بچوں کو ان کے والدین ان کے پاس چھوڑ جاتے تھے، ان سے وہ فیسیں لیتے تھے اور یتیم بچوں کو مفت کھانا کھلاتے تھے، پڑھاتے تھے، میٹرک پاس کراتے تھے، ایف اے کراتے تھے، آرمی میں کمیشن دلاتے تھے۔ یہ اللہ والا تھا۔ دوسری بڑی اہم شخصیت جہلم میں جو ہوئی ہے وہ مولوی غلام اعظم کی ہے۔ ان کا ایک پوتا ابو ذر اعظم کے نام سے میرے گھر کے باہر پریکٹس کر رہا ہے، MBBS ڈاکٹر ہے، اچھی پریکٹس ہے، اچھا ڈاکٹر ہے۔ ان کے 4 بیٹے تھے، چاروں بہت لائق تھے، اور ان میں سے ایک میرا کلاس فیلو تھا شبر، وہ پریس کی دنیا میں گیا۔ اس کے بعد جہلم میں ہمارے تنویر سپرا ہوئے ہیں، یہ دارا پور کے رہنے والے تھے، مزدور آدمی تھا، شاعر تھا بہت اچھا، کتابیں چھوڑ کے گیا ہے، جوانی میں ہی مر گیا ہے۔ یہ بھی بہت اہم شخصیت تھی۔ یوسف حسن تھے ہمارے کالا کے، لیکن وہ جیل میں لکھتے تھے، چند دن پہلے ان کا انتقال ہوا ہے۔ ادب میں بہت بڑی شخصیت تھی۔ مجید کھوکھر صاحب ہسٹری پڑھایا کرتے تھے، جو نیا گزٹ پاکستان بننے کے بعد تیار کروایا گیا، اس کمیٹی میں وہ بطور مورخ کے اس کے ممبر تھے۔ میں نے وکی سے کہا ہے کہ آپ میرے ساتھ ان کے پاس چلیں۔ اب وہ 86 برس کے ہو چکے ہیں، ان کا بھی میں یہاں ذکر کروں گا، اور انہیں بھی دعوت دوں گا کہ وہ جہلم کے بارے میں مزید باتیں کریں۔ جہلم میں جوگی، اللہ دیتا جوگی، یہ کشمیری تھے اور شاعری کرتے تھے۔ کیا بابا تھا، کیا بابا تھا، مندرا نام کی کتاب ان کی اب بھی بڑی مشہور کتاب ہے۔ وہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، لیکن ان کا نام نامی امداد امدانی ایک مہاجر تھے، لیکن جہلم میں آ کر انہوں نے ادب کی بے انتہا خدمت کی۔ انہوں نے نئے شاعروں کو پرورش کیا، ان کی حوصلہ افزائی کی، اور ادب کی دنیا میں بہت سے لوگوں کو آگے لے کر گئے۔ اس کے بعد میں ذکر کروں گا اقبال کوثر کا، جن کی رحلت چند برس پہلے ہوئی ہے۔ کیا اللہ والا تھا، کیا شاعر تھا، کئی شاعر اس نے پیدا کیے۔ کالا میں وہ مدفون ہے۔ ہمیں یہ سعادت حاصل ہوئی کہ ہم ان کی میت کو خاک میں اتاریں۔ اس کے علاوہ جہلم میں اور بڑی اہم شخصیات ہوئی ہیں۔ جہلم کا نام نیگیٹو معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن میں یہاں اس کا ذکر کرنا پسند نہیں کروں گا، کیونکہ میں اب جہلم کی ایک مغالطہ جہلم کی وجہ تسمیہ بتانے میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ انگریزوں نے اس کا نام